ایرانی حملوں کے بعد مفاہمتی یادداشت ختم ہو چکی۔ ایران نے سعودی عرب اور قطر کے جہازوں پر حملے کیے۔ ایران کے حملوں کے جواب میں امریکی فوج نے بھی کارروائی کی۔ ایرانی جھوٹے، فریبی اور قاتل ہیں۔ میں انہیں پسند نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں مذاکرات وقت کا ضیاع ہیں، لیکن ہم جاری رکھیں گے۔ ہم ایران کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کی تمام قیادت کو ختم کر دیا، اب وہاں نئے لوگ ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نیٹو چیف کے ہمراہ گفتگو، بولے ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں بنانے دیں گے۔ نیٹو نے ایران کے خلاف ہماری مدد نہیں کی، ہمیں مدد کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نیٹو کا امتحان لے رہا تھا۔ اسپین بالکل فضول ملک ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ اسپین کے ساتھ تجارت ختم کر دی، اب وہ گڑ گڑا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ تجارت کریں۔ امریکہ کو گرین لینڈ واپس نہیں دینا چاہیے تھا، یہ خطہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ میں ہوتا تو پاناما کینال بھی نہیں دیتا۔ اب نئے ہرمز میں جہازوں پر ایرانی حملوں کے بعد پھر کشیدگی۔ امریکہ کے ایران پر فضائی حملے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق 80 سے زائد اہداف کو نشانہ بنانے کے بعد کارروائی مکمل کر لی گئی۔ حملے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے 3 تجارتی جہازوں پر ایرانی حملوں کے رد عمل میں کیے گئے۔ ایران کی جانب سے کی گئی جارحیت غیر ضروری اور خطرناک اور جنگ بندی کے خلاف ورزی تھی۔ امریکی عہدیدار کا دعویٰ کہ ایران کے فضائی دفاعی نظام، میزائل اور ڈرون مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ادھر ایرانی میڈیا کے مطابق جنوبی ساحل پر سریک میں دھماکے سنے گئے اور 6 میزائل گرے۔ بندرگاہ پر تجارتی اور ماہی گیری کے مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ کئی افراد زخمی ہوئے۔ جزیرہ خار، قشم اور بندر عباس میں بھی دھماکے سنے گئے۔ بندر عباس میں ماہی گیروں کی کشتیاں بھی جل گئیں۔ امریکی حملوں کے بعد ایران کے جوابی وار بحرین میں اور کویت میں 85 امریکی فوجی اہداف پر حملے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق امریکی اڈوں کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ اور شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر ڈرون حملہ۔ کویت کے السالم ایئر بیس کو بھی ہدف بنایا گیا۔ کارروائی جنگ بندی اور اسلام آباد مفاہمتی معاہدے کی خلاف ورزی کا ابتدائی رد عمل ہے۔ امریکہ نے حملے شہید خامنئی کے تعزیتی تقریبات کو متاثر کرنے کے لیے کی۔ ایران کے حملوں پر کویت کا فضائی دفاعی نظام متحرک۔ کویت میں میزائل اور ڈرون حملوں کا الرٹ۔ پورے کویت میں فضائی حملے کے سائرن بجا دیے گئے۔ کویتی فوج کے مطابق ملک پر ہونے والے میزائل اور ڈرون حملوں کو ناکارہ بنا دیا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں سنائی دینے والے دھماکے ڈرونز اور میزائلوں کو تباہ کرنے سے پیدا ہوئے۔ ایرانی حملے ہماری خود مختاری اور قومی سلامتی کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ کویتی وزارت خارجہ کا رد عمل۔ بیان میں کہا، حالیہ حملہ شہریوں کے تحفظ کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ ملک کی سلامتی اور خود مختاری سرخ لکیر ہے جس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ حملے خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کو سبوتاژ کر رہے ہیں۔ کویت کو اپنی سرزمین کے دفاع کا حق حاصل ہے۔ مصر کی خلیجی ممالک پر ایران کے حملوں کی شدید مذمت۔ کویت اور بحرین کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی۔ فریقین سے تحمل سے کام لینے اور کشیدگی کم کرنے کی اپیل۔ نیٹو کی ایران پر امریکی حملوں کی حمایت۔ نیٹو سربراہ کا ایران پر حالیہ امریکی حملوں کا دفاع۔ مارک روٹے کا کہنا ہے، ایران نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی، بحری جہازوں پر حملے کیے گئے۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی پر سخت رد عمل ناگزیر تھا۔ چین کا مشرق وسطیٰ میں دوبارہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے، امریکہ اور ایران دوبارہ جنگ کی طرف جانے سے گریز کریں۔ کشیدگی میں اضافہ پورے خطے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اختلافات کو طاقت کے استعمال کی بجائے مذاکرات اور سفارت کاری کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ دونوں ممالک سے مفاہمتی یادداشت پر مکمل عمل درآمد کی اپیل کرتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے اثرات۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں پھر اضافہ۔ امریکی خام تیل کی قیمت $74 فی بیرل ہو گئی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت بھی بڑھ گئی، $78 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ شارجہ سے کراچی آنے کے دوران لاپتہ ہونے والے K2 ایئر کے طیارے کی تلاش جاری۔ جہاز سمندر پر پرواز کے دوران کراچی کے قریب لاپتہ ہوا۔ ترجمان پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے مطابق طیارے میں عملے کے 5 افراد سوار تھے۔ پائلٹ نے دوران پرواز نیویگیشن سسٹم میں خرابی کی اطلاع دی۔ کراچی ACC نے فوری رہنمائی فراہم کی۔ جہاز اچانک تیزی سے نیچے آیا اور سمت تبدیل کر لی۔ کراچی سے تقریباً 155 ناٹیکل مائل مغرب میں ریڈار سے غائب ہو گیا۔ ریڈار اور
اور مواصلاتی رابطہ منقطع۔ لاپتہ کارگو طیارے کی تلاش کے لیے سمندر میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ پاک بحریہ کا ATR طیارہ اور پاک فضائیہ کا صاف طیارہ بھی آپریشن کا حصہ۔ PNS ذوالفقار اور PNS حنین بھی ریسکیو کارروائیوں میں شامل۔ نیشنل شپنگ کارپوریشن کے جہاز بھی سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے لیے تعینات۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا حادثے پر افسوس کا اظہار۔ عملے کے 5 اراکین کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی۔ اداروں کو سرچ اینڈ ریسکیو کی کارروائیاں تیز کرنے اور تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لانے کی ہدایات۔ K2 ایئر کارگو بوئنگ طیارے کا گزشتہ رات 9:21 پر ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ منقطع ہوا۔ کمپنی اعلامیہ کے مطابق بوئنگ 737 طیارے میں 5 ارکان سوار تھے۔ پائلٹ رضوان ادریس، فرسٹ آفیسر فیصل محمود، لوڈ ماسٹر توفیق خان اور انجینئر عارف صدیقی، محمد حامد شامل۔ K2 ایئر ویز کے کراچی میں دفاتر کو سیل کر دیا گیا۔ ادھر دستاویزات کے مطابق K2 ایئر کا لاپتہ ہونے والا بوئنگ طیارہ 1999 میں بنا۔ یہ طیارہ امریکی FedEx اور بعد میں TNT ایئر ویز کے پاس رہا۔ طیارے کو K2 ایئر ویز نے آئرلینڈ سے پاکستان امپورٹ کیا تھا۔ طیارے میں انجن CFM کمپنی کے ہیں۔ امریکہ نے ایران کے تیل بیچنے پر پھر پابندی لگا دی۔ امریکی حکام کے مطابق نئی پابندیاں آبنائے ہرمز میں حملے کے سبب لگائی گئیں۔ آبنائے ہرمز میں ایران کی حالیہ کارروائیاں امریکہ کے لیے مکمل طور پر ناقابل قبول ہیں۔ تہران کو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ایران نے امریکی پابندی کو مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق اب صورتحال کا ذمہ دار امریکہ ہوگا۔ اقدام امریکی حکومت کی بدنیتی ظاہر کرتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ واشنگٹن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ MOU کے تحت امریکہ نے ایران کو 21 اگست تک تیل بیچنے کی اجازت دی تھی۔ اب امریکہ نے نئی پابندیاں لگا کر ایران کو 17 جولائی تک بیچنے کی اجازت دی ہے۔ امریکہ نے کئی اہم وعدوں کی خلاف ورزی کی۔ ایرانی تیل پر پابندیوں کی دوبارہ بحالی۔ جنوبی ایران پر حملے کیے گئے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف کا رد عمل، کہتے ہیں ایران کسی دباؤ کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا، قومی مفادات کے تحفظ کے لیے اپنے موقف پر قائم ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کا کہنا ہے امریکہ مذاکرات کو ناکامی کی طرف لے جائے گا۔ آبنائے ہرمز میں متبادل راستہ بنانے کی امریکی کوششیں مذاکرات کی ناکامی کا سبب بنیں گی۔ تیل برآمدات پر پابندی سے استثناء ختم کرنا اسلام آباد MOU کی خلاف ورزی ہے۔ ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائیاں بھی معاہدے کے آرٹیکل 1 اور 2 سے متصادم ہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا بیان، کہا امریکہ نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کی۔ ایران قومی مفادات اور سلامتی کے تحفظ کے لیے فیصلہ کن اقدامات کرے گا۔ تہران کے خلاف دھمکی امیز بیانات بھی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی ہیں۔ واشنگٹن سے یادداشت کی تمام شقوں پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ کرتے ہیں۔